دوستو السلام علیکم۔ دی میسج آف قرآن کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ ایک سوال جو ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس ہماری زمین کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ واٹ واز بیفور آور ورلڈ؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورا یونیورس، کیا یہ ہمیشہ سے تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی ہائی کریٹر ہے جس نے سب کچھ پلان کے ساتھ بنایا؟ آج ہم اس ریئلٹی کو قرآن اور اتھینٹک نالج کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے مطابق اس کائنات سے پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ ٹائم، نہ اسپیس، نہ میٹر، نہ انرجی تھی۔ صرف اللہ کی ذات تھی جو الاول اور الآخر ہے، دی فرسٹ اینڈ دی لاسٹ۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہی سب سے پہلے بھی ہے اور سب سے آخر بھی، اور وہی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ He is the first and the last, the manifest and the hidden۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو کریٹ کیا۔ یہ کریشن کوئی اچانک نہیں ہوئی تھی، بلکہ 6 سٹیجز کے اندر یہ کمپلیٹ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے رہے ہیں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 مراحل میں پیدا کیا۔ Indeed your Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 stages۔ یہ کوئی رینڈم ایونٹ نہیں تھا، بلکہ ایک پرفیکٹلی اسٹرکچرڈ سسٹم تھا۔ پھر زمین کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا so that it becomes suitable for life۔ پانی، ہوا، ماؤنٹینز، اوشن، سب کچھ ایک بیلنس کے ساتھ کریٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایک رہنے کی جگہ نہیں بنایا؟ Have we not made the earth as a resting place؟ نیکسٹ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے زمین پر موجود پہاڑ رکھے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا ایک بیلنس طریقے سے کریٹ کیا اور رہنے کی جگہ بنایا تاکہ انسان اس کے اندر رہیں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ مومنٹ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا، جس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا ایسے مخلوق جو فری ول رکھے گی وہ فساد بھی کر سکتی ہے اور سرکشی بھی کر سکتی ہے؟ لیکن اللہ کا علم پرفیکٹ ہے۔ He knows what we do not know۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ نہ فرشتوں کو اس چیز کا علم تھا جو اللہ کے پاس علم تھا۔ اب انسان کی کریشن کا اصل پرپس سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ and I did not create jinn and mankind except to worship me۔ مطلب اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، بلکہ ایک کمپلیٹ لائف سسٹم ہے، انٹینشن ہے، ایکشن ہے اور موریلٹی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں واٹ واز بیفور دا ورلڈ، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وائی آر وی ہیئر ان دا ورلڈ، کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ اور اس جرنی کا نیکسٹ چیپٹر شروع ہوتا ہے with the first human، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو نیکسٹ ہماری آنے والی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا سفر کا آغاز کریں گے۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔